بانی پی ٹی آئی کے علاج پر قیادت آن بورڈ، علیمہ خان ہر معاملے کو ویٹو کر دیتی ہیں محسن نقوی۔ کیا تاخیر کی ذمہ دار واقعی علیمہ خان یا سیاسی دباؤ کو کم کرنے کی حکمت عملی؟ زیغم خان صاحب، آج جب محسن نقوی نے گفتگو کی تو انہوں نے سٹیپ بائی سٹیپ بتایا کہ ہم نے رابطے میں تھے، پہلے سے رابطے میں تھے خط لکھنے سے بھی، پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ کوئی اپنا ڈاکٹر دے دیں، سیاسی رخ نہ ہو اس کا، پھر خاندان کی بات ہوئی، پھر اس کے بعد ہسپتال ایک ہفتہ رکھنے کی بھی فرمائش کی گئی۔ ہم نے کہا کہ جس وقت علاج ہو اس وقت لیڈرشپ آ جائے۔ گوہر صاحب نے آخر میں جواب دے دیا کہ قیادت نے الاؤ نہیں کیا ہے، اور پھر انہوں نے سب بتایا کہ کس طریقے سے پروسیجر ہوا اور آنے والی رپورٹ پر اطمینان کا اظہار بھی کیا گیا۔ اس ساری پریس کانفرنس کو دیکھنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی تاخیر کی ذمہ دار علیمہ خان تھی، یا جو اب کچھ محسن نقوی کہہ رہے ہیں وہ پولیٹیکل پریشر ریلیز کرنے کے لیے؟ دیکھیے، جو علیمہ خان ہیں، علیمہ خان صاحبہ، ان کو آپ عمرانہ خان کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ فیمیل عمران خان ہیں۔ عمران خان کے نیریٹو کو، ان کی اسٹریٹجی کو، ان کی پالیسی کو علیمہ خان سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا، اور اس وقت عمران خان کی غیر موجودگی میں تمام اتھارٹی بھی، جو اصل اتھارٹی ہے، وہ وہی انجوائے کرتی ہیں۔ اب اس کو کس طریقے سے وہ استعمال کر رہی ہیں پولیٹیکلی، ہمیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے شروع میں تو ایک ایسا پیریڈ موجود تھا جس میں فیملی کو بہت پریشانی ہوئی ہوگی، ان کو بھی ہوئی ہوگی، ان کا بھائی ہے، پارٹی کو بھی پریشانی ہوئی، لیکن کلیئرٹی آنے کے بعد بھی انہوں نے ایک مختلف قسم کا رویہ اپنایا، جس کی کافی چیزیں ہمارے پاس سامنے آ چکی ہیں۔ تو انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ پی ٹی آئی کو دیکھیں تو پی ٹی آئی اپریل 2022 سے، جب سے وہ اقتدار سے باہر نکلی ہے، اور خاص طور پہ اگست 2023 سے جب سے عمران خان جیل میں گئے ہیں، کسی ٹریگر کی تلاش میں ہے، کسی محرک کی۔ ٹریگر کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایسا چھوٹا واقعہ جس کی بنیاد پہ بڑے واقعات جنم لے سکیں، کوئی ایسا پروٹیسٹ، کوئی ایسی چیز جس سے بہت بڑے ایک چیز کی، ایک بہت بڑے پروٹیسٹ کی ایک بڑی تبدیلی کا راستہ نکل سکے۔ اگر آپ دیکھیں تو نومبر 24 والی جو فائنل کال تھی، وہ بھی ایک ٹریگر تھی۔ خالی اسلام آباد میں آنے سے کیا فرق پڑ سکتا تھا، لیکن اس کو ایک ٹریگر کے طور پہ استعمال کرنا تھا کہ پورے پاکستان میں جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، لوگ ہیں، وہ کھڑے ہوں، وہ باہر نکلیں۔ تو اس طرح کی بہت سی مختلف کالیں جو ہیں وہ دی جاتی رہی ہیں ملک گیر احتجاج کے لیے۔ اب اس وقت ایک ایسا ٹریگر اویلیبل ہے جو پی ٹی آئی کو اب تک اویلیبل نہیں تھا، اور وہ ٹریگر ہے عمران خان کی صحت، اور صحت میں بھی بینائی کا مسئلہ، یعنی بہت ہی ایسی چیز جو بہت ہی ایک ایموشنل ہے۔ اب عمران خان کے ساتھ جتنے بھی ان کے ٹائیگر ہیں، جتنے پارٹی والے ہیں، ان کی ایک جذباتی وابستگی ہے، ان کی ذات کے ساتھ، ان کی خوبصورتی کے ساتھ، ان کی صحت کے ساتھ، ان کی آنکھوں کے ساتھ، ان کی سب چیز کے ساتھ۔ اب یہ ایک ایسی خبر ہے اور تھی کہ جس کی بنیاد پر پی ٹی آئی ایک ٹریگر کے طور پر استعمال کرتے ہوئے کسی بڑے پروٹیسٹ کا راستہ نکال سکتی ہے۔ یہی کچھ ہم دیکھ رہے ہیں جو خیبر پختونخوا میں کیا جا رہا ہے۔ یعنی خیبر پختونخوا میں ہم سب حیران ہو رہے ہیں، اور میں بھی بڑا سوچتا رہا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے، خیبر پختونخوا کی پی ٹی آئی نے، جہاں اس کی حکومت ہے، اس نے اپنا محاصرہ کر لیا ہے، اپنے آنے جانے کے راستے بند کر لیے ہیں، اپنے لوگوں کو خوار کر دیا، اپنے صوبے کو ایک جیل میں بدل دیا ہے جہاں سپلائی لائنز نہیں پہنچ سکتی، جہاں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ نہ باہر جا سکتے ہیں، نہ آ سکتے ہیں، نہ اپنا کام کر سکتے ہیں۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ زیغم صاحب، ویسے ریپورٹڈلی سی ایم کے پی اور سلمان اکرم راجہ دونوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا سڑکوں کی بندش سے۔ دیکھیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چند درجن لوگ ہر سڑک پہ بیٹھے ہیں اور انہوں نے پورے صوبے کو بلاک کیا ہوا ہے، اور صوبے کی انتظامیہ کچھ بھی نہیں کر رہی؟ لا تعلقی تو تب ہوتی کہ اگر یہ جا کے کچھ کرتے، انتظامیہ کے طور پہ کام کرتی۔ اگر خیبر پختونخوا کچھ نہیں کر رہی، خیبر پختونخوا کی حکومت، خیبر پختونخوا کی پولیس کچھ نہیں کر رہی، تو اس کا مطلب ہے اس کی پوری بلیسنگ ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ پی ٹی آئی کی پارٹی موجود ہے، نہ پی ٹی آئی کی حکومت موجود ہے، نہ انتظامیہ موجود ہے، اور یہ چند سو یا چند ہزار نوجوان جو ہیں پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے تو کچھ دیر پہلے کہا ہے کہ صوبائی حکومت کا اس سے کوئی لینا دینا، یہ لوگ خود سے نکلے ہیں، یہ خود لوگوں کا وہ ہے سڑکوں کی بندش۔ دیکھیں چلیں یہ ان کا سیاسی بیان ہے، میرا خیال ہے کوئی بہت ہی احمق آدمی ہوگا جو اس بات کو تسلیم کر لے گا، اور میں تو اتنا احمق نہیں ہوں کہ اس بات کو تسلیم کر لوں۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہی بتایا جائے کہ یہ ایک خود بخود ایک نیچرل اپرائزنگ ہے، پی ٹی آئی نے کال نہیں دی، صوبائی حکومت انوالو نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی کے جو نوجوان ہیں وہ خود بخود سڑکوں پہ باہر نکل آئے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دوسرے صوبے والے بھی خود بخود باہر نکلیں۔ جب باہر نکلے تو پورے ملک میں ایک اپرائزنگ ہو، پورے ملک میں وہ تحریک بنے جس کی خاطر پی ٹی آئی بہت کچھ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور جب تحریک بنے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کے نتیجے میں وہ مذاکرات ہو رہے ہیں جو پی ٹی آئی چاہتی ہے، اس سے مذاکرات ہو سکتے ہیں جس سے پی ٹی آئی چاہتی ہے۔ فی الحال تو نہ اس سے ہو رہے ہیں، نقوی صاحب نے تردید کر دی ہے، نہ کوئی بات چیت ہے، نہ کوئی این آر او، ایسا کچھ ہو نہیں رہا۔ عامر احمد خان صاحب، مگر آج نقوی صاحب نے یہ ضرور بتایا کہ علیمہ خان نے پارٹی کے لوگوں کو یہ کہا کہ اگر ہم مان گئے تو یہ ایشو ڈائی ڈاؤن ہو جائے گا۔ علیمہ خان کو ویٹو پاور کا حامل قرار دیا گیا ہے جب یہ میڈیا سے گفتگو کی نقوی صاحب کی جانب سے۔ کیا پارٹی کے اندر ان کے اثر و رسوخ کا اعتراف کہیں گے یا انہیں تنہا کرنے کی کوشش؟ دیکھیے یہ ساری باتیں درست ہو سکتی ہیں عائشہ، لیکن ان میں سے کوئی بھی بات جو ہے اگر جب تک اس کو آپ ایک شخص کے ساتھ منسوب کریں گے وہ آدھا سچ ہوگا، کیونکہ پی ٹی آئی کی موجودہ صورتحال کے اندر جو مکمل سچ ہے یہ ہے کہ آپ انتشار کی سیاست یقیناً اس نیت سے شروع کرتے ہیں کہ اس سے آپ کے سیاسی مخالفین کے لیے مشکلیں پیدا ہوں گی، اور ان کی مشکلوں میں سے آپ کے لیے اپنی سیاست کا کوئی رستہ نکلے گا۔ لیکن انتشاری سیاست کا یہ نیچر نہیں ہوتا۔ اچھا، انتشاری سیاست جب آپ کرتے ہیں تو پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ خود بھی اس کا اتنا ہی شکار ہو جاتے ہیں جتنا کہ آپ کے مخالفین اس کا شکار ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ پی ٹی آئی کے اوپر اس وقت نظر ڈالیں، ان کے موجودہ حالات کے اوپر، تو وہ اس کی بہترین مثال آپ کو نظر آئے گی کہ جس شخص کے پاس پارٹی میں ایک سینئر ہوتا ہے اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، جن افراد کو پارٹی کی بہاف کے اوپر سیاسی فیصلے کرنے کا اختیار دیا ہوا ہے ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، اور اگر وہ دونوں مل کر بھی کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اسٹریٹ پاور جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس ساری کھچڑی کے بیچ میں علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ پاکستانیوں کی اس نفسیات کا فائدہ اٹھا رہی ہیں جس کے تحت وہ ایک سیاسی رہنما کی فیملی کو اس کی پارٹی کے رہنماؤں کے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ یہ پاکستان کے اندر یہ ہم نے اکثر ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اب یہ پارٹی جو ہے وہ عمران خان کیونکہ خود کبھی بھی انہوں نے اس معاملے کے اندر کوئی وضاحت نہیں دی کہ کس نے پارٹی کے اندر کیا کرنا ہے، اور اگر انہوں نے دیکھا کہ ان کے اپنے لوگوں میں چاہے ان کی فیملی ہو یا ان کے پارٹی رہنما ہوں وہ متصادم بیانات دے رہے ہیں یا وہ کوئی ایک قسم کی اسٹریٹجی کے اوپر اگری نہیں کر رہے ہوں، تو انہوں نے آج تک کوئی رول اس کے اندر پلے کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ وہ کیونکہ ان کی سوچ ہی انتشاری ہے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہر معاملے کو اس حد تک لے کر جائیں اور اس طرح سے اس کو سیاسی طور پر استعمال کریں جس سے اگلے کا نقصان کرنے میں وہ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں۔ بنیادی طور پہ یہ ان کی سیاست کا محور ہے کہ ہمارا فائدہ اس چیز میں ہے جس میں اگلے کا نقصان ہو۔ تو اس طرح کی جب آپ سیاست کرتے ہیں نا تو پھر آپ خود بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہی مشکل بنی ہوئی ہے اس وقت میں سمجھتا ہوں حکومت کے لیے۔ تو اگر ہم محسن نقوی صاحب کی بات کو مان بھی لیں تو پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ علیمہ خان کو اس صورتحال کا ذمہ دار ٹھہرانا جو ہے وہ صرف آدھا سچ ہوگا، کیونکہ مکمل سچ یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی جتنا بڑا وکٹم ہے اپنی ہی انتشاری سیاست کا، شاید حکومت اتنی بڑی وکٹم نہیں ہے۔ اور جب تک پی ٹی آئی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی نا، اچھا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کا کوئی کریڈیبل حل جو ہے وہ نکالا جا سکتا۔